اولیاء کی کسی بات پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو کشف دیا ہوتا ہے نا وہ بہت ہی اعلیٰ۔ حضرت ابوالعباس دمہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء میں سے گزرے ہیں۔ مصر کے علاقے میں دمہور ایک علاقہ تھا، وہاں پہ آپ رہتے تھے۔ اس زمانے میں ایک بندہ تھا، تاجر تھا، امیر بندہ تھا، تو اونٹ پہ سامان لاد کے بازار لے جا رہا تھا بیچنے کے لیے کسی شہر میں۔ راستے میں اس کا اونٹ ڈر گیا، بدک گیا اور وہ بھاگ گیا۔ سامان اوپر لدا ہوا تھا تو بیچارہ اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک گیا، اونٹ چلا گیا، غائب ہو گیا۔ جنگل بہت تھا، گھنا جنگل۔ انہیں بہت تلاش کیا لیکن کسی جگہ اس کو جو ہے نا وہ اونٹ نہیں ملا۔ مختلف گاؤں میں جاتا تھا، جنگلوں میں گھومتا تھا کہ یار اونٹ ہے سامان کا لدا ہوا۔ دمہور علاقے پہ پہنچا، وہاں بستی تھی، تو کسی بندے سے پوچھا کہ یہاں پہ یار میرا اونٹ اس طرح گم ہوا ہے، سامان کا لدا ہوا ہے، کسی نے شاید دیکھا ہو۔ انہوں نے کہا یار ہم نے نہیں دیکھا۔ تو بڑا پریشان تھا۔ تو اس بندے نے کہا یار آپ پریشان نہ ہو، ہمارے گاؤں میں ایک ولی اللہ ہے، ابوالعباس دمہوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ولی اللہ ہے۔ تو اس طرح کر ان کے پاس جائیں، وہ تمہیں دعا دے دے گا، دعا ظاہر ہو جائے گی، سارا کام ہو جائے گا، فوراً آپ کو اونٹ مل جائے گا، اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ وہ چلا گیا حضرت ابوالعباس دمہوری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں۔ تو آپ کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، کچھ مہمان آئے تھے۔ تو اس نے خادم سے پوچھا کہ پیر صاحب سے ملنا ہے، تو بتایا گیا کہ وہ تو اندر مہمانوں کے ساتھ مصروف ہے، مہمان آئے ہیں، آپ اندر جا کے سلام لے لیں۔ اس نے جب دروازہ کھولا کمرے کا تو اس نے کہا جی اندر آنے کی اجازت ہے۔ تو ابوالعباس دمہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یار آپ جائیں، میرے مہمان آئے ہیں، کوئی روٹی اور سالن لے آئیں، جلدی جلدی کر لیں۔ وہ بندہ حیران ہوا، یار نہ مجھ سے سلام لیا، میں مہمان بندہ مسافر ہوں، کسی علاقے کا آیا ہوں، اس پیر کو اپنی مصیبت پڑی ہوئی ہے، وہ کہتا کھانا لے آئے، میرے مہمان آئی ہوئی ہیں، نہ جان نہ پہچان اور کھانے کا مجھ سے پوچھ رہے۔ خیر وہ باہر آیا تو اس بندے سے ملا، تو بندے نے کہا ہاں پیر صاحب نے آپ کو دعا دے دی۔ انہوں نے کہا یار عجیب ہی پیر ہے، اس نے تو مجھے کہا کہ مہمان آئے ہیں میرے لیے کھانا لے آئیں، روٹی لے آئیں اور سالن لے آئیں، میرے مہمان آئے ہیں، نہ مجھ سے یہ پوچھا کہ آپ غریب بند کہاں سے آئے ہیں، کیا مسئلہ درپیش ہے۔ انہوں نے کہا یار اللہ کے ولی ہیں، اولیاء کی باتوں میں راز ہوتا ہے، تو آپ اس کے لیے جو ہے نا کھانا دے دے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی راز ہو، وہ دعا دے دے گا۔ اس نے جا کے جو ہے نا گاؤں میں جو ہے نا ایک ہوٹل تھا، وہاں سے انہوں نے جو ہے نا 2-3 روٹیاں لے لی اور سالن لے لیا، تو جو ایک آنا یا جو ہے نا ویسے پیسے جو ہے نا وہ رہ گئے تھے، اس سے کچھ شیرینی لے لی، مٹھائی لے لی۔ تو پیر صاحب کی بارگاہ میں لے آئے۔ شیخ ابوالعباس دمہوری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ مہمان بھی تھے، تو انہیں ٹیبل پہ روٹی بھی رکھی اور سالن بھی اور مٹھائی بھی۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ میں نے آپ کو روٹی اور سالن کا کہا تھا، تو نے مٹھائی کیوں لے آیا؟ انہوں نے کہا پیر جی رہن دے، بس وہ مٹھائی جو ہے نا کچھ پیسے بچے تھے، تو میں نے کہا پیر صاحب کا دل خوش ہو جائے گا، میٹھا بھی ہونا چاہیے، تو میں مٹھائی لے۔ انہوں نے کہا یار آپ کو جب میں نے روٹی اور سالن کا کہا تو آپ کو مٹھائی نہیں لانا ہے۔ تو انہوں نے کہا یار پیر جی بد دعا دے دیں۔ تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ روٹی کے بدلے میں نے تمہارا اونٹ باندھا ہوا ہے اس کی نکیل ایک درخت میں، اور یہ جو آپ نے حلوہ لے آیا یا مٹھائی لے آئے اس کے بدلے میں تجھے یہ دعا دیتا ہوں کہ آپ منڈی میں جائیں اور اپنا سامان منہ مانگی جو بھی جو ہے نا قیمت آپ جو ہے نا لگا دیں گے تو اسی قیمت پر جو ہے نا وہ بکے گا۔ وہ حیران ہو گیا کہ یار میں نے تو حالے بات بھی نہیں کی کہ میں کس کام کے لیے آیا ہوں، میرا اونٹ گم ہوا ہے، کتنا تیز کا شفالہ ہے۔ تو وہ بندہ وہاں گیا، جنگل میں جو نشانی پیر صاحب نے بتائی تھی اسی جگہ پر ایک درخت کی ٹہنیوں میں اس کی نکیل جو ہے نا وہ الجھ گئی تھی، وہ لٹک گئی تھی۔ تو انہوں نے وہ اونٹ پکڑ لیا اور سیدھا جو ہے نا منڈی میں گیا، اور منڈی میں جو ہے نا لوگ اس سامان کے لیے ترس رہے تھے، قلت تھی، تو انہوں نے جو ہے نا جو منہ سے جو ہے نا قیمت لگا دی، تو وہ جو ہے نا اسی قیمت پر وہ بک گئی۔ جب وہ منڈی سے باہر نکل آیا تو سینکڑوں اونٹ کھڑے تھے، انہی سامان کے لدے ہوئے
جو لیکن لوگوں کو نظر نہیں آ رہے تھے، اس بندے کا سامان اچھے داموں بک گیا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اولیاء کاملین کی باتوں پر جو ہے نا اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اور جنہوں نے دل سے مان لیا تو وہ ہمیشہ سرخرو ہو گئے۔